ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ دو مقررین یہاں پر آئے اور اپنے فن خطابت کے جوہر دکھائے. آج کا ٹاپک روزہ اور حقوق العباد. اس پر دعوت خطاب دوں گا اپنے ایوان میں سے اگلی مقررہ. ان کی عمر ہے 13 سال اور ان کا نام ہے جویریہ ندیم. جویریہ آ جائیے بیٹا. جی جویریہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی تیاری ہے آپ کی؟ اچھی ہے. سٹارٹ کریں. تو جویریہ ندیم آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. السلام علیکم جناب صدر. آج مجھے جس عنوان پر اظہار خیال کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے روزہ اور حقوق العباد. روزہ کے لغوی معنی رکنے کے ہیں. جب جب دنیا میں ظلمت کا اندھیرا چھایا، لوگ اللہ کو بھول کر حقوق العباد ویری گڈ ویری گڈ، بہت اچھا کر رہی ہیں آپ. لوگ اللہ کو بھول کر، لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کو بھول کر غیر اللہ کی تقلید میں لگ گئے. شاباش شاباش، بہت اچھا پوائنٹ بولا ہے آپ نے ابھی. کنٹینیو کیجئے. شاباش شاباش، جہاں سے یاد آ رہا ہے وہاں سے کنٹینیو کیجئے. شاباش. ابھی 1 منٹ ہے آپ کے پاس. شاباش، ویری گڈ. یو کین ڈو اٹ. آئی نو یو کین ڈو اٹ. ویری گڈ ویری گڈ. یاد کیجئے یاد کیجئے، کچھ تو یاد آ رہا ہوگا آپ کو. حقوق العباد، روزہ، حقوق العباد، کیا یاد آ رہا ہے؟ جو یاد آ رہا ہے بات کیجئے. حقوق العباد نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں بالکل بالکل کی صحیح کہہ رہی ہیں خوشی آپ. کی نوید ہے. اسلام نے نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کے بھی حقوق بتائے. بالکل بالکل، جانوروں کے حقوق بھی بتائے ہیں. بتائیے کون کون سے حقوق ہیں. شاباش. چلیں جویریہ، کوئی بات نہیں، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج شاید آپ کا دن نہیں تھا لیکن میں نے آپ کو سنا ہے. اور ناظرین یہ بہت اچھی سپیچ کرتی ہیں. تو ناظرین بلا کسی تاخیر اپنے ایوان میں سے آخری مقررہ کو دعوت دوں گا. ان کی عمر ہے 13 سال اور ان کا نام ہے کائنات. کائنات آ جائیے بیٹا. جی کائنات السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل. تیاری کیسی ہے آپ کی؟ بہت اچھی. اچھی ہے. اچھا ایک بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے، اگر آپ بھول بھی جائیں، اگر فار انسٹنس آپ بھول بھی جائیں تو رکنا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ جو چیز بھی یاد آئے آپ نے ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کائنات آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین و سامعین کرام کو السلام علیکم. میرا نام کائنات زہرا ہاشمی ہے. آج روزہ اور حقوق العباد کا عنوان آج روزہ اور حقوق العباد پر مجھے لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے اور یہی عنوان میرے جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ روزہ اسلام کا دوسرا رکن ہے. خدا کی وحدانیت کا اقرار یعنی نماز کے بعد خصوصی اہمیت کا حامل ہے. لفظ روزہ صوم سے نکلا ہے جس کا معنی ہے رک جانا. یعنی یہ روزہ ہی تو ہے جو ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے جن کے کرنے سے اللہ اور اس کا رسول ہم سے ناراض ہو جاتا ہے. اسی طرح لفظ حقوق حق کی جمع ہے اور عباد عبد کی جمع ہے جس کے معنی ہیں بندوں کے حقوق. یعنی اگر حقوق العباد اور روزے کے تناظر میں دیکھیں تو یہی دکھتا ہے کہ روزے میں حقوق العباد کا ہونا لازمی ہے.
ویری گڈ, شاباش. ابھی بھی 1 منٹ ہے آپ کے پاس, کنٹینیو کیجئے. حقوق العباد کے بارے میں بات کیجئے, روزے کے بارے میں بات کیجئے. جیسا کہ جناب صدر خدا نے بالکل حقوق العباد اسی لیے خلق کیا, روزے ہم پر اسی لیے فرض کیے تاکہ ہم حقوق العباد کی ادائیگی اچھی طرح کریں. یہ روزے ہی تو ہیں جو ہمیں بھوکوں کی بھوک, پیاسوں کی پیاس کا احساس, معذوروں کی مشقت اور بیواؤں اور غریبوں کی انتھک محنت اور ان کی زوال پذیر خوشیاں سب آئینے کی طرح شفاف نظر آنے لگتا ہے. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا جہاں میں یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں. شاباش. ناظرین, یہ تھیں کائنات جو تھوڑا سا کنفیوز ہو گئیں, لیکن کوئی بات نہیں. جیسا کہ ہم نے کہا, گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں, اور یہ بات کر رہی تھی موضوع روزہ اور حقوق العباد. ناظرین, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے حقوق یعنی حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہے, لیکن حقوق العباد اگر آپ کے پورے نہ ہوں تو اس کی معافی وہی شخص سے مانگیں جس کے آپ نے حقوق تلف کیے ہوں. آج کے چاروں مقررین نے اپنی اپنی تقاریر پیش کیں. آئیے جانتے ہیں ججز سے ان کی رائے. جی علی بھائی, مختصراً وقت کے اندر چاروں بچوں کے بارے میں رائے بتائیے اپنی. آج رائے ویسے بھی مختصر ہو جائے گی. بے شک. 2 بچے آج پرفارم نہیں کر پائے, آج ان کا لیکن یہ ماشاءاللہ دونوں بچیاں بہت اچھا بولتی ہیں. میں نے ان سنا کا ہے انداز ان کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ اچھا بولتی ہوں گی, لیکن آج ہم سننے سے محروم رہے ان کو. اب فراز الحسن اور نبیہ قمر کی بات ہو, فراز الحسن کا تلفظ دیکھیے آپ, جو پہلے دن سے ہم بات کر رہے ہیں, کتنا کلیئر تلفظ, کلیئر بالکل, ایک ایک لفظ مشکل الفاظ جس انداز سے انہوں نے ادا کیے, تو ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں. یہ تیسری نسل ہے جس کو میں سن رہا ہوں. ویری گڈ. واہ ان واہ. کے والد اور ان کے دادا. اچھا. دادا ہمارے استادوں میں شامل, اچھا ماشاءاللہ. اور ان کے والد جو ہم سے کچھ سینئر ڈیبیٹر, اور اب تیسری نسل ماشاءاللہ. مطلب منتقل کیا ہے یہ ہنر انہوں نے, اور کس انداز سے کس انداز سے جھلکتا ہے مطلب. جی ہاں. اسی طرح نبیہ قمر ہیں, ان کی بڑی بہن, تقریر کرتی رہیں, اب یہ آ گئی ہیں. بتایا فادر بھی کرتے رہے. جی ہاں, ریڈیو کرتے رہے, ریڈیو میں ہم سے سینئر. تو یہ وہ طریقہ ہے. دیکھیں تربیت ہو رہی ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ تربیت ہو رہی ہے. اچھا, جو باقی دونوں بچیاں ہیں وہ بھی بہت اچھا بولتی ہے. ہم نے آڈیشنز پہ بھی ہم نے سنا ان کو, اس کے علاوہ ہم نے ویسے بھی ڈیفرنٹ مقابلوں میں جو کراچی کے اندر ہوتے رہتے ہیں اس پہ بھی سنا, لیکن شاید آج کوئی ایسی وجہ ہوگی نہیں کہ بات زیادہ اچھی پر پائیں. مظہر, یہاں تک آ جانا بھی ایک آپ بہت نے بڑی بات ہے. سینکڑوں آڈیشنز کیے اور اس میں سے ان بچوں کو آپ یہاں پر لے کے آئے ہیں, غالباً 60 بچے یہاں تک آئے. بالکل. تو یہ بھی ایک اعزاز ہے. سینکڑوں بچوں کے آڈیشن ہوئے پورے پاکستان میں, تو یہاں تک آنا مایوسی کفر ہے, اور یہ کمپٹیشن نہیں کسی اور جگہ پہ, یہ بالکل پرفارم کر. مجھے فراز الحسن کی تقریر مکمل لگی. مکمل تقریر. جس بات پہ زور دینا تھا اس بات پہ انہوں نے زور دیا. اب تک کے جو کمپٹیشن ہے اس میں بہت اچھا پرفارم کیا انہوں نے. اس کے علاوہ بس یہ ہے کہ اپنی باڈی لینگویج تھوڑی سی اور بہتر کر لیں, تو انشاءاللہ ان کو بھی میں اگلے فائنل راؤنڈز میں دیکھ رہا ہوں. اچھا. اور نبیہ اور باقی بچوں کے بارے میں کیا کہیں؟ نبیہ کا بھی بالکل بہت اچھا تھا اور مکمل تقریر تھی ان کی. یہ آج تو ویسے ہی یک طرفہ مقابلہ تھا, اور آپ دونوں کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں روز ہر ایک کا دن روز نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ آج بھول بھی گئے تو یہاں بڑے بڑے مقررین آ کر اپنی یادداشت کھو بیٹھتے ہیں. تو کیمرہ اسکرین کے آگے اگر آپ کچھ بھی بھول جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, پریشر ہوتا ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ ٹرائی کر لیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں. تو جی ناظرین, یہ تھی ججز کی رائے. پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک اور مختصر سے وقفے کا, لیکن جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے پاس وہ 2 نام ہوں گے جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے کوارٹر فائنلز میں, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گی فاطمہ, جو بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پڑھتی ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.